جی ناظرین، آج بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ محسن پاکستان جنہیں کہا جاتا تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ ایک غیر اعلانیہ قسم کی نظر بندی میں تھے۔ ان سے ملاقات کے لیے باقاعدہ اجازتیں لینی پڑتی تھیں، اور بڑی سخت سیکیورٹی تھی ان کی۔ اور گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کی علالت کی خبریں چل رہی تھیں، لیکن کوئی حکومت کا وزیر، کوئی مشیر جو ہے ان کی علالت پر، ان کی تعزیت کے لیے نہیں گیا، ان کی عیادت کے لیے نہیں گیا۔ اور اب جب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وزیر اعظم کی طرف سے بھی اظہار افسوس کیا جا رہا ہے، اظہار تعزیت کیا جا رہا ہے، اور ہر وزیر مشیر جو ہے اس میں اپنا حصہ ادا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو فیصل مسجد کے احاطے میں دفن کیا جائے گا۔ ان کی نماز جنازہ توقع ہے کہ بہت بڑی ہوگی، اور ان کے بہت سارے چاہنے والے اس میں شریک ہوں گے۔ اچھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے مزید کچھ آپ سے بات کرنی ہے، اور میں چونکہ یہ سینسٹیو ٹاپک بن گیا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں، نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن یہ سینسٹیو ٹاپک بن گیا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کو تاریخی حوالوں سے ڈسکس کروں، اور آپ کو وہ انفارمیشن جو تاریخی طور پر کریکٹ انفارمیشن ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک ملتی رہیں۔ ڈاکٹر قدیر خان بہت ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے۔ ہم نے وہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹر قدیر خان جتنی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کی عزت ہوتی ہے، اتنا ہی رتبہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تھا۔ وہ جس طرف چلے جاتے تھے، ٹھاٹھے مارتا ہوا عوام کا سمندر ان کا استقبال کرتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا، انہیں محسن پاکستان تصور کرتا تھا۔ اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وہ وقت بھی دیکھا جب ان کے اوپر الزامات لگے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر قوم سے معافی بھی مانگی، اور جس کے بارے میں جنرل مشرف نے بہت کچھ کہا بھی۔ تو جو ایک طرح کا عروج دیکھا انہوں نے، اس کے بعد ایک طرح کا زوال بھی دیکھا، اور بڑی تنہائی میں ان کا انتقال ہوا۔ اور وہ جس عروج کے قائل تھے کہ مطلب پاکستان کا کوئی بھی انعام ہے، ایوارڈ ہے، تمغہ ہے، اعزاز ہے، وہ اس وقت اعزاز مانا جاتا تھا جب وہ ڈاکٹر قدیر خان کو پیش کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہوئی کہ میڈیا سے ان کا تعلق قطع کرا دیا گیا، یا انہوں نے خود کر دیا، اور پھر وہ بالکل خاموش ہو گئے، اور بڑی بنیادی سی بیسک سی باتیں کبھی کبھار کسی انٹرویو میں کر دیتے تھے، اور اس کے لیے بھی ہزارہا اجازتیں لینا پڑتی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جو اٹامک انرجی کمیشن کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد یورینیم کی افزودگی کا پروگرام شروع کیا، اور جو ایٹم بم جس سے خطے میں طاقت کا بیلنس قائم ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں جنگ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے، ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے، اور وہ اس ایٹم بم کا سہرا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے ہی اس پہ ساری ریسرچ کی، انہوں نے ہی ہمیں یہ راستہ دکھایا، انہوں نے ہی بہت حد تک اس کی فنڈنگ بھی ارینج کی۔ لیکن یہ سفر کیسے شروع ہوا، پاکستان کیسے ایٹمی طاقت بنا، اس کے بارے میں تھوڑا سا تاریخی حقائق کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، میں اس ویڈیو سے کوئی نتیجہ نہیں نکالوں گا، اور تاریخی حقائق بیان کروں گا، اور آپ خود اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ جو پہلی دفعہ پاکستان میں بات ہوئی نیوکلیر پاور کی، وہ بیسیکلی 1954 میں ہوئی تھی۔ یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی محمد علی بوگرا اور امریکی صدر آئزن ہاور کے درمیان، اور اس کے درمیان پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام فار پیس کے نام سے ایک گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت پاکستان کی اہمیت جغرافیائی طور پر بہت ڈیفرنٹ تھی، اور ہمارے جو صدور ہیں یا وزرائے اعظم، وہ کسی کال کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے، ان کا بڑے اچھے عزت سے استقبال ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ابتدائی گفتگو وہاں پر شروع ہوئی۔
اچھا 1963 میں، اب یہ واقعات اور تاریخیں دیکھتے رہیے، 1963 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی دفعہ، یہ ایوب خان کا دور تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی دفعہ حکومت کو تجویز دی کہ ہمیں اپنی نیوکلیر توانائی کے حوالے سے نیوکلیر پلانٹ لگانا چاہیے، اور اس وقت یہ تجویز ریجیکٹ ہو گئی۔ حالانکہ ایوب خان کا دور تھا اور وہ محافظ تھے قوم کے، انہیں تو اس پہ بسم اللہ کرنی چاہیے تھی، اور بھٹو نے یہ تجویز دی لیکن ریجیکٹ ہو گئی۔ 1968 میں پھر فرانس نے پاکستان کو جو ایٹمی پاور پلانٹ ہے اس کی تعمیر فری کرنے کی آفر کی، لیکن یہ تجویز ریجیکٹ ہو گئی۔ اب آپ دیکھ لیجئے 1963 میں کون حکمران تھا، 1968 میں کون حکمران تھا، یہ دیکھتے رہیے۔ 1974 میں ڈاکٹر قدیر خان 73-74 میں پاکستان آئے، بھٹو بڑے ایکسائٹڈ تھے ان سے مل کے، انہیں اس جگہ کا معائنہ کرایا گیا، ان کو جو بلو پرنٹس ہیں وہ پیش کیے گئے، جو نقشہ جات ان کو دکھائے گئے، اور پھر کچھ گفتگو اس طرح چلی۔ بھٹو واز اے ویری ڈائنامک پرسن، اور اگر جتنا قدیر خان کا سہرا ہے اتنا ہی ذوالفقار علی بھٹو کا سہرا ہے۔ پھر اس کے بعد فرانس سے جو پلانٹ تھا جو ہمیں فری مل رہا تھا، جو کہ ڈکٹیٹروں کے دور میں جس کو منع کر دیا گیا، بھٹو کے دور میں وہ پلانٹ بھی ہمیں مل گیا تھا، اور بھٹو نے اس سلسلے میں بہت کام کیا، اور امریکہ اب جس تیزی سے وہ جو نیوکلیر پلانٹ فار پیس اور ایٹمی توانائی برائے امن اور کہانی تھی، لیکن بھٹو جس تیزی سے آگے جا رہے تھے اس پر کافی زیادہ امریکہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا، اور لیکن بھٹو نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کہوٹا میں جگہ سلیکٹ ہوئی اور وہاں پر یہ پلانٹ لگا، قدیر خان کے حوالے اس کو کر دیا گیا، اور جو اگر دیکھیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے کال آ جائے تو پھر تو ہمیں باسی کرنا پڑتا ہے، ہم چپ ہو جاتے ہیں، لیکن بھٹو چونکہ ایک جمہوری حکمران تھے، وہ اپنی بات سے نہیں رکے، اور انہوں نے اس ایٹمی پاور پلانٹ پر مزید کام شروع کر دیا، جبکہ پاسٹ میں ڈکٹیٹروں نے اس کو 2 دفعہ تجویز پیش کی گئی، دونوں دفعہ روکا۔ اچھا پھر اس کے بعد آگے آ جائیے، 1984 میں ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، جو خود ساختہ امیر المومنین تھے، اور ان کو بہت عزیز تھی کم از کم گفتگو کی حد تک وطن کی دفاع اور وطن کی حفاظت۔ اچھا 1984 میں قدیر خان نے کہا کہ ہم نے اب پوری پاور یورینیم کی افزودگی 90% حاصل کر لی ہے، اب اگر ہم چاہیں تو ایٹمی دھماکے کر سکتے ہیں، اور اس طرح جو ہمارا طاقت کا بیلنس ہے وہ بڑھ جائے گا، اور پاکستان علاقے کی سپر پاور بن جائے گا۔ کہنے والے کہتے ہیں، یہ کنفرم نہیں ہے، اس وقت انڈیا کا جو پاور پلانٹ تھا، ایٹمی پاور پلانٹ، وہ ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ ایٹمی دھماکے کر سکے، تو اگر اس وقت پاکستان ایٹمی دھماکے کر لیتا تو پاکستان اس علاقے کی پاور ہوتا، اور بیلنس پاکستان کے حق میں تھا، لیکن ضیاء الحق صاحب نے اس کو منع کر دیا۔ اچھا یہ سارے تاریخی شواہد ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور یہ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاور پلانٹ ہے اس کی نگرانی شروع کر دی گئی، اور بڑی سخت نگرانی شروع ہوئی۔ ایک کتاب تھی زاہد ملک صاحب کی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور اسلامی بم کے نام سے، وہ اس زمانے کی بڑی پاپولر کتاب تھی۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہوٹا کا علاقہ، اور وہ بڑا خفیہ رکھا ہوا تھا کہ یہاں پر کسی کو پتہ نہ چلے، اب تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک چرواہا جو بکریاں شکریاں چراتا تھا، اس کے پاس ایک کلہاڑی تھی، اور وہ اپنی کلہاڑی کو تیز کرنے کے لیے ایک پتھر پر رگڑنے لگا، تو اس پتھر سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی، تو اس سیکیورٹی والوں کو اطلاع دی، اس علاقے کی سیکیورٹی بہت سخت تھی، تو پتہ چلا کہ وہ پتھر ایکچولی
پتھر نہیں تھا، وہ بنیادی طور پر کوئی انٹیلیجنس کا، کوئی انفارمیشن کا آلہ تھا جس کو کھول کے دیکھا گیا تو وہ کہیں باہر انفارمیشن بھیج رہا تھا جس میں یہ پتہ چلتا تھا کہ اس علاقے سے، اس روڈ سے کتنا یورینیم گزرا ہے۔ یہ زاہد ملک کی کتاب پاکستان اور اسلامک بم اور عبدالقدیر خان، اس کے اندر لکھا ہے۔ اچھا جی، اب ضیاء الحق کا دور گزر گیا، پھر اس کے بعد جو باقی ادوار رہے وہ بھی آپ کو مئی 1998 میں بھارت نے دھماکے کیے۔ اب پاکستان کے پاس لیجٹمیٹ ریزن تھی، پاکستان نے جوابی دھماکے کیے اور 5 دھماکے بھارت نے کیے اور 6 دھماکے پاکستان نے کیے۔ اور یہ 1998 کا واقعہ ہے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، چاغی کے پہاڑ سنہرے ہو گئے تھے ان دھماکوں کی قوت سے، اور اس کو ملکی دفاع کا بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بے تحاشا انٹرویوز ہیں جس میں وہ نواز شریف کی بہادری کا ذکر کرتے ہیں۔ نواز شریف اس حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ صدر کلنٹن نے انہیں پتہ نہیں $5 ارب کی پیشکش کی کہ اگر وہ یہ دھماکے نہ کریں تو یہ ذاتی طور پر ان کو دیے جا سکتے تھے، مگر انہوں نے انکار نہیں کیا، ملک کی سلامتی کو ترجیح دی۔ اور سنا ہے کہ جب یہ دھماکے ہوئے تو بھارت کی جو کانگریس ہے اس کے اندر سوگ کا، ماتم کا سما تھا اور بہت دیر تک لوگ کوئی بات ہی نہیں کر سکے۔ تو یہ پہلے بھٹو کا کارنامہ آپ دیکھ لیجئے کہ بھٹو نے تمام تر مخالفتوں کے باوجود اس پلانٹ کو شروع کیا، اور نواز شریف کا کارنامہ دیکھ لیجئے کہ نواز شریف نے اس کو جو ہے پھر عملی شکل دی اور اس کو ہم نے بہت بڑا کارنامہ بتایا، اور بہادری کا بہت بڑا کارنامہ تھا، اور اس کے اوپر ساری دنیا سے خراج تحسین نواز شریف کو اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پیش کیا۔ نواز شریف کا دور چلا گیا، اب آ گیا جی مشرف کا دور۔ اچھا، مشرف کا دور 31 جنوری 2004 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گرفتار کر لیا۔ مشرف پھر ایک ڈکٹیٹر تھا، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پہ الزام لگا کہ لیبیا اور شمالی کوریا کو وہ پاکستان کی جو ایٹمی قوت ہے یا صلاحیت ہے وہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2004 میں گرفتار کیا گیا، 2009 تک وہ نظر بند رہے۔ ٹی وی پر ان سے ایک تقریر بھی کروائی گئی جس میں انہوں نے، آنکھوں میں ان کی آنسو تھے اور انہوں نے قوم سے معافی بھی مانگی۔ جنرل مشرف کا ایک کامران شاہد کے ساتھ انٹرویو ہے جس میں انہوں نے بڑی رعونت سے کہا کہ قدیر خان میرے پاس آیا اور میرے پاؤں کو یا گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے رونے لگ گیا کہ میرا کیا قصور ہے۔ اب انہی دنوں کے بعد جب مشرف دور میں ظفر اللہ جمالی بھی وزیر اعظم رہے تو ظفر اللہ جمالی کا بھی ایک انٹرویو موجود ہے جس میں انہوں نے جنرل مشرف کے بارے میں کہا کہ جنرل مشرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنے کو تیار تھا، تو ہم نے کچھ بات چیت کر کے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی جان بچائی، اور ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں بہت پریشان تھے۔ اچھا، ڈاکٹر قدیر خان کے جو آخری دن تھے، مایوسی کا بڑا عالم تھا ان کے اوپر۔ کچھ ان کی باتیں جو میں نے دیکھی ہیں، ایک تو انہوں نے بھٹو کے حوالے سے کہا کہ بھٹو، انہوں نے کہا کہ بڑا محب وطن آدمی تھا، اور ہم نے بھٹو کو کیا بنا کر مطالعہ پاکستان میں پیش کیا۔ نواز شریف کے وہ بہت معترف تھے۔ ان سے سہیل وڑائی صاحب نے ایک انٹرویو میں سوال کیا کہ آپ کو کسی چیز کا ریگریٹ ہے، تو آخری سٹیج پر وہ اس حال میں پہنچ گئے تھے، اور جو کچھ اس ملک نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ کہا کرتے تھے مجھے اس ملک کے لیے جو کام میں نے کیا، جو خدمت میں نے کی، اس کا مجھے بہت افسوس ہے، کاش میں کوئی اور کام کرتا اور اس وقت نظر بندی کی حالت میں نہ ہوتا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کا ایک انٹرویو موجود ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ عمران خان نہایت کم ظرف آدمی ہے، وہ مجھے کبھی بھی کال نہیں کرے گا جب تک امریکہ سے یا کسی عرب شیخ کی طرف سے اسے اشارہ نہیں ملے گا۔ اور یہ ڈاکٹر قدیر خان اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی مختصر سی تاریخ ہے،
اور اس سے کیا نتیجہ نکالنا ہے یہ آپ خود بہتر سوچ سکتے ہیں. اپنے کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا.